بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نقطہ نظر میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص علی۔ مختلف سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں ان پر استاد محترم بلال صاحب کا نقطہ نظر جاننے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ السلام علیکم بلال صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آتا ہوں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے فَيُضِلِّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے۔ بلال صاحب، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ انسان کی گمراہی اور انسان کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، لیکن جو لوگ دوزخ میں جائیں گے بظاہر تو وہ بے قصور ہیں، کیونکہ ان کی گمراہی اور ان کی ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ تو وہ تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہ دی، اگر ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم یہاں پہ نہ ہوتے۔ تو بلال صاحب، کیا یہاں پر ہدایت اور گمراہی کی وجہ سے کیا یہاں پر نیکی اور بدی کا فلسفہ وہ ختم نہیں ہو جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البرہان اسلامک میڈیا میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑا ایک اچھا سوال پوچھا ہے، جزاک اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جی کہ جو عام طور پر عیسائی مشنریز، عیسائیوں کے پادری بھی جب قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں نا تو اس سوال کو وہ بڑی شد و مت سے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ان کا یہ نقطہ نظر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے تو پھر اگر ایک شخص گمراہ ہو گیا، دوزخ چلا گیا، تو اب اس کو عذاب کس وجہ سے ملے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تم نے خود ہی تو مجھے گمراہ کیا ہے، تو جب آپ نے مجھے خود ہی گمراہ کیا، آپ چاہتے تو مجھے ہدایت دے دیتے، آپ نے مجھے ہدایت تو دی نہیں، آپ نے تو مجھے گمراہ کیا۔ تو یہ وہ بڑا سوال پیش کرتے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے، تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، ان پر اس سوال کو سمجھنا کو مشکل نہیں ہوتا۔ اچھا، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے 3 مدارج بیان کیے ہیں، جن میں سے پہلا درجہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک ہدایت ہے جس کو ایک عالمگیر ہدایت کہتے ہیں، یعنی اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، خواہ وہ انسان ہیں، خواہ وہ حیوان ہیں، خواہ وہ پرندے ہیں، خواہ وہ جمادات ہیں، جتنی مختلف قسم کی چیزیں خداوند متعال نے پیدا کی ہیں، سب کو جس جس چیز کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ نے اس چیز کو اس کے ذمہ جو کام لگایا ہے، دنیا میں جو وہ کام کرے گی، ان سب کو اس چیز کی ہدایت دی ہے۔ ایک ہدایت کی یہ قسم ہے۔ اچھا، اس کا خداوند متعال نے قرآن پاک سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 50 میں، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، بے شک، تو اور پھر ہدایت دی۔ ثم ہدی یعنی ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ذمہ کام لگایا تھا وہ کام اس کے ذمہ لگا دیا۔ انسان کے ذمہ کام ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا۔ انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، اس نے کمانا ہے، اس نے کھانا ہے۔ یہ ہدایت کی وہ قسم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی پھونک دی کہ وہ بھی صبح بیدار ہوں گے، نکلیں گے، وہ اپنے اگر پرندے ہیں تو دانے کی تلاش میں نکلیں گے، جانور ہیں تو وہ چرنے چگنے میں دن گزار دیں گے، جنات کو، یعنی حتیٰ کہ پتھر کو، پتے کو، حتیٰ کہ درخت کو بھی وہ ہدایت بخشی کہ درخت ہے آپ لگائیں گے تو اس نے خود بخود ہی پروان چڑھنا ہے۔ خداوند متعال نے اس کے اندر یہ پروان چڑھنے کا ایک اسلوب رکھ دیا ہے، اس کے اندر پروان چڑھنے کا ایک طریقہ رکھ دیا جس کو اللہ نے ہدایت سے تعبیر کیا۔ اور ہدایت کی دوسری قسم، اور وہ دوسری قسم یہ ہے کہ خداوند متعال نے
اس قسم کو انسانوں اور جنات کے ساتھ مختص کی ہے، اور اس کا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ والشمس میں بیان فرمایا. جی فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہ اللہ وہ ہے جس نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ قسم ہے نفس کی اور اسے جو درست کیا، اس بات کی قسم. اور فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے ہر نفس میں، یعنی نفس مراد جنات اور انسانوں کے نفوس جو مکلف ہیں، جن کو تکلیف دی گئی، جن پر شریعت کا بار ڈالا گیا، جن سے مواخذہ ہوگا، جن سے سوال جواب ہوں گے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ پہلے روز سے ہی ان کی روح کے اندر مالک نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مولا نے ان کی روح کے اندر فجورہا، کہ برائی سے بچنا کیسے ہے، وَتَقْوَاهَا، اور پرہیزگاری اختیار کیسے کرنی ہے، یہ پہلے دن سے ہی رکھ دی. اب یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے کہ جو اللہ نے جنات اور انسانوں کے اندر، میرے مالک نے پہلے دن سے ہی ان کے اندر یہ پھونک دی کہ تم برائی کی طرف جاؤ گے تو یوں بچنا ہے، تم نے ہدایت اختیار کرنی ہے تو اس کے اسباب یہ ہے. یہ دوسری قسم ہے. اب اس کے بعد ایک ہدایت کی تیسری قسم ہے جو قرآن پاک میں مینشن کیا گیا، جس کو، اور اس کا بیان سورہ محمد میں آیت نمبر 17 کے اندر بیان فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، کہ وہ لوگ، اہل ایمان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا تو ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا اور پھر انہیں ان کا تقوی، پرہیزگاری عطا فرما دی. ماشاءاللہ. یہ ہے وہ تیسری قسم ہدایت کی جس سے متعلق آپ کا سوال ہے، جس سے متعلق آپ کا سوال ہے. جی. اور یہ وہ ہدایت کی تیسری قسم ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی خدا بند متعال نے جب ہدایت دے دی ہے بے شک تو پھر اس میں بندے کی کون سی نیکی ہے؟ ہدایت تو اس نے دی ہے. بے شک. اور اگر اس بندہ گمراہ ہو گیا تو اس میں بندے کا کون سا جرم ہے؟ کیونکہ وہ تو اللہ نے کر دیا. بالکل. یہ وہ تیسری قسم ہے جس کو سمجھنا چاہیے. تو اس میں خدا بند متعال نے کیا فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی، زِدْنَاهُمْ وَزَادَهُمْ هُدًى، اور اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا. بے شک. اور پھر فرمایا اس کے بعد کہ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، کہ اللہ نے انہیں ان کی پرہیزگاری عطا. اب بات سمجھیے، جب یہ آپ سمجھ گئے کہ ہدایت کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اس میں تمام مخلوقات، پتھر، جن، انسان، پرندے، درندے، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس میں، یعنی انہیں جس کام کے لیے بنایا اس کے اندر وہ چیز رکھ دی گئی، حتیٰ کہ پتھر، حتیٰ کہ درخت، حتیٰ کہ گھاس، حتیٰ کہ پتے، ہر چیز. دوسری ہدایت کی قسم ہے جو انسانوں اور جنات میں رکھی گئی، یعنی ان کے نفس کے اندر، ان کی روح کے اندر نیکی اور بدی کا ایک امتیاز الہام کر دیا گیا، کیونکہ الفاظ ہیں فَأَلْهَمَهَا، ہم نے الہام کر دی. تیسری قسم یہ ہے جو ہدایت اور گمراہی کے ساتھ جو وابستہ ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت فرماتا ہے. ان کے دوسری قسم میں نیکی اور بدی کی تمیز رکھ دی گئی ہے انسانوں اور جنات میں. جنات کی صرف تمیز رکھی. اچھا. اب اس کے بعد تیسری جو قسم ہے وہ ہے جس کا تعلق ہے ہدایت اور گمراہی قبول کرنے کے ساتھ. وَالَّذِينَ اهْتَدُوا، جن لوگوں نے ہدایت قبول کی. اب اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہم نے انسان کو اختیار اور ارادہ عطا. بے شک. اختیار اور ارادہ. جی. اب جب انسان کے پاس اختیار بھی ہے اور ارادہ بھی ہے اور انبیاء کا ایک سلسلہ بھی ہے، بالکل، اور اللہ تعالیٰ کی پے در پے نازل کردہ کتابیں اور صحیفوں کی ہدایات بھی ہیں، جی، اور ارادہ بھی ہے، بالکل. تو اب پہلا تو یہاں پر یہ سوال ختم ہو جاتا ہے کہ جب اللہ نے انسان کے اندر برائی اور اچھائی اس کی ایک تمیز رکھی، بالکل، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ نے انبیاء کا ایک سلسلہ بھی بھیجا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی نازل کی. ٹھیک ہے. تو اب یہ سوال تو ختم ہو گیا کہ اللہ نے کسی شخص کو گمراہ کر دیا تو اس میں بندے کا کیا قصور، کسی کو ہدایت دے دی تو اس میں بندے کی کیا نیکی. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب قرآن پاک میں یہ آتی ہے نا بات کہ اللہ نے گمراہ کر دیا
اللہ نے ہدایت دے دی, اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب اصل میں یہ آخری بات ہوتی ہے. جی جی, یہ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ آخری بات ہوتی ہے. جی, اس سے پیچھے کچھ کڑیاں ہوتی ہیں, بالکل. لوگ ان کڑیوں کو نہیں دیکھتے. ایسے اب میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ آپ اس سینیریو میں بات کریں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, پہلے اس سینیریو میں بات کریں. بالکل. آئیں, یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, لیکن اس سے پیچھے ایک کڑی ہے. وہ کڑی کیا ہے وہ آپ دیکھو, کہتا ہے یہدی الیہ من اناب, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے, جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ہماری طرف کوشش کرتے ہیں راہ حق کی تلاش کے لیے, لنہدینہم سبلنا, ہم انہیں اپنے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. آپ بتائیں, ہدایت تو کہتا ہے میں ہی دیتا ہوں, لیکن کن کو؟ جو کوشش کرتے ہیں, جو اس کے متلاشی ہیں, جو اس کے متلاشی, بالکل, جو اس کو تلاش کرنے میں. بالکل. اور تیسری بات خدا فرماتا ہے یہدی الیہ من ینیب, اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے یا جو منیب ہوتا ہے. جی جی, ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ہدایت تو وہ دیتا ہے, لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ کن کو دیتا ہے. بالکل. اب آپ نے قرآن سے دوسرا لفظ لے لیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے. آپ ذرا اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے. بالکل. لوگ اس ہسٹری کو چھوڑ جاتے ہیں. اچھا, آپ وہ ہسٹری کیا ہے؟ وہ ہسٹری یہ ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین, کہ یہ اللہ جن کو گمراہ کرتا ہے ایسے ہی نہیں کہ گمراہ کر دیا پہلے دن سے ان کے کھاتے میں گمراہی ڈال دی. وما یضل بہ الا الفاسقین, اللہ فاسقین کو, بدکاروں کو, بالکل, گمراہوں کو, جو سرکشی اختیار کرتے ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے. اور پھر دوسری جگہ پہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. بالکل, اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. اس لیے اب ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے یوں کر دیا, فلاں شخص نے اس کو قتل کر دیا, فلاں شخص نے اس کو اس کے ساتھ یہ کام کر دیا, تو اصل میں آپ پچھلی باتیں ساری چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اصل میں آپ پچھلی باتیں ساری چھوڑ رہے ہوتے ہیں, پیچھے اس نے کیا کیا, اس کے ساتھ کیا ہوا, مین کے بیک گراؤنڈ کو ہم ڈسکس نہیں کرتے, بیک گراؤنڈ کو ڈسکس نہیں کرتے. اور جب ان آیات کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے تو پھر اس وقت حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے. بالکل. بلال صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بڑے احسن اور واضح طریقے کے ساتھ اس کو واضح کیا, لیکن یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے یہ کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ کیا؟ ہاں, بات یہ ہے کہ شیطان کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, بالکل, اور شیطان نے سجدہ کرنے سے سرکشی اختیار, اب یہاں پر بھی تو وہی بات ہے کہ پیچھے کیا ہوا کہ اس نے سرکشی, اس کو اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, لیکن اس نے سرکشی اختیار کی. اب جب سرکشی اختیار کی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم, کہ اس جنت سے نکل جاؤ کیونکہ تم مردود ہو. اب پھر جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا کہ فبما اغویتنی, کہ میرے مالک تو نے مجھے گمراہ کیا. تو اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اب یہ قول کس کا ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہنا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا یعنی گمراہی کی نسبت خالق کی طرف کر, بے شک, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو بالکل بیچ میں سے نکال دینا, ایسے ہی ہے. تو اس قول کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی جن لوگوں کے رگو پہ میں شیطنت رچی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ نہیں کیا, مجھے تو خدا نے گمراہ کیا. اقبال کا اس پر مجھے ایک بڑا اچھا شعر یاد آتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کیا خبر کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی, کیا خبر کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. ماشاءاللہ, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ, یعنی عمل اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے مقدروں میں ایسا لکھا تھا, میرے مقدروں میں شاید ایسا لکھا ہو. تو اصل میں یہ شیطانی قول ہے. تو اس شیطانی قول کو قرآنی فلسفے کے ساتھ ہم نہیں ملا سکتے, اور یہ شیطان کا جملہ ہے. اور یہاں پر مجھے تو بہت سارے اہل علم کی ایک بڑی پیاری بات اور تعبیر یاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جس وقت
آپ سے کوئی نیکی اور اچھائی کا کام ظہور پذیر ہو تو آپ اس کی نسبت خدا کی طرف کریں. بالکل آپ اس کی نسبت خدا کی طرف کریں. کہیں کہ بھائی مجھ سے نیکی میرے مالک نے کہا. بالکل. لیکن جب برائی آپ سے ظہور پذیر ہو بالکل تو برائی کی نسبت اپنی طرف سے کریں. بالکل. برائی کی نسبت اپنی طرف کریں. اور جب نیکی ہو تو اس کو اپنے خدا کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ انبیاء کا اسلوب ہے. بالکل. لیکن شیطان کا اسلوب کیا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, اس نے جب برائی کی یہ کہنا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے. خدا کی طرف سے. تو اس لیے یہ اس کا قول جو ہے وہ بالکل باطل ہے. اس میں اس کی اپنی شیطنت, اپنی سرکشی اور اپنا طغیان جو تھا وہ چھپا. ماشاءاللہ سلامت رہیں بلال صاحب, آپ نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ اس کو واضح کیا. اب میں آتا ہوں اپنے دوسرے سوال کی طرف. بلال صاحب, ماہ رجب المرجب جو بڑی عظمتوں اور بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے, جہاں اس مہینے کو ایک طرف تو اولیاء کرام کے ساتھ ایک خاصی نسبت حاصل ہے, لیکن دوسری طرف معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بڑی فضیلت بخشی ہے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی راتوں رات. تو بلال صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. تو مومنین و مومنات کو معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک رات مبارک ہو. خیر مبارک. تو بلال صاحب, معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ جسمانی معراج کے دلائل تو بہت زیادہ ہیں جی جی, لیکن میں سرے دست یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل ایک سطحی قسم کا مغالطہ لوگوں نے اپنے ذہنوں سے اختراع کیا, گھڑ لیا. کیونکہ اگر یہ معراج روحانی ہوتا تو ظاہر ہے کہ کفار کو اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے. اب ذرا دیکھیے کہ خواب کے اندر انسان کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے, کہاں کہاں کی سیر کر لیتا ہے, کہاں کہاں کی دنیا وہ پھر کے راتوں رات اپنی خواب میں آ جاتا ہے. تو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا ذکر فرماتے کہ میں راتوں رات خواب کی حالت میں نے افلاک دیکھے ہیں, میں نے جنت دیکھی ہے, میں نے عرش دیکھا ہے, میں سدرۃ المنتہا کی حدود سے گزر گیا ہوں, میں نے 7 آسمان دیکھے ہیں, تو ظاہری بات بالکل واضح ہے, بدیہی بات ہے, عقل تسلیم کرتا ہے کہ کفار کو اس پر شور مچانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ یہ بات تو وہ جانتے تھے کہ خواب کی دنیا بیداری کی دنیا سے مختلف ہے, اور خواب کی دنیا میں تو عام انسان بھی بہت ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے. چے جائے کہ صادق اور امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں نہیں دے سکتے. تو اس تناظر میں جب اس بات کو سمجھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ظاہری بیداری اور حقیقی جسم الوجود کے ساتھ یہ سفر تھا, اور یہی وجہ ہے کہ اس سفر پر کفار اور مشرکین کو اعتراض ہوا اور انہوں نے اس کے انکار کے وہ درپے ہوئے, اور حتیٰ کہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات کی. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی جب خواب کی بات ہے تو تمہیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ فرما رہے ہیں تو آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں, کیونکہ آپ صادق المصدوق ہیں. تو اس لیے یہ بات واضح کرتی ہے کہ کفار کا واویلا, ان کا شور, ان کا اضطراب اور ان کا بے چین بے قرار ہو جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور آپ کا سفر معراج جسمانی تھا, روحانی نہیں تھا. تو بلال صاحب کیا تب وقت رک گیا تھا؟ کیونکہ کتابوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے اور سفر معراج سے واپس آئے تو وہی جو دروازے کے اوپر ان کی جو کنڈی تھی وہ ایسے ہی ہل رہی تھی جیسے پہلے ہل رہی تھی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, وقت کا تھم جانا, وقت کا جس کو کہتے ہیں کہ وقت کا ایک جگہ پر رک جانا, وقت کا منجمد ہو جانا. وقت تو ایک ندی اور ایک دریا کی طرح متواتر اور مسلسل رواں دوا رہتا ہے, لیکن وقت کا رک جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا,
بالکل ایسے ہی جیسے حضرت سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے دریائے نیل رک گیا تھا، تو نیل رک گیا تھا، نیل کو روک دیا گیا تھا اور معجزے کے طور پر وہ آپ دریا میں سے گزر گئے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طویل سفر معراج جو زمین پر اور زمینی رات کے اعتبار سے، دنیاوی رات کے اعتبار سے، تو قرآن کے لفظوں کے مطابق لیلن، پوری رات نہیں بلکہ رات کا ایک تھوڑا سا حصہ اس دنیا میں گزرا تھا، لیکن آسمانوں پر تو کئی سال گزر گئے تھے۔ اور یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات نبوت میں سے ہے، آپ کے معجزات میں سے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوارق میں سے ہے، اور آپ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، اور ان کا انکار کر دینا یقیناً بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑے خسران مبین کا سبب ہے۔ ماشاءاللہ بلال صاحب، آپ نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ اس کو واضح کیا۔ میرا اگلا سوال ہے، کیا اسلام ریاست اور قانون سے بالا تر ہو کے کسی ایک فرد یا ہجوم کو کسی دوسرے انسان کو جان سے مارنے کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلام فرد واحد کو یا ایک گروہ کو، ایک جتھے کو قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ وہ خود سے مسلح ہو کر، ہتھیار اٹھا کر ملک میں قتل و غارت گری کریں، خواہ وہ قتل کریں کسی کافر کو جو مسلمانوں کے ملک میں ایک ذمہ کی حیثیت سے رہ رہا ہے اور اس کا اور کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یا وہ قتل کریں مسلمانوں ہی کی کسی جماعت کو، مسلمانوں کے کسی فرد کو جو ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف رکھتا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑا خدا کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اور اس پر قرآن پاک کی نصوص ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں جو قتل مومن کو، جو مسلمان کے قتل کو، جو مسلمان کی خون ریزی کو انتہائی جرم قرار دیتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں خداوند متعال نے سورہ نساء میں آیت نمبر 93 کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، خداوند متعال فرماتے ہیں، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، خدا اس پر ناراض ہوگا اور خدا اس پر لعنت بھیجے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے زبردست قسم کا عذاب تیار ہے۔ تو کسی مسلمان کو قتل کرنا، چند لوگوں کا اٹھ کر قانون اپنے ہاتھ میں لے کے مسلح ہو کر چند لوگوں کے قتل کے درپے ہو جانا، یہ یقیناً بہت بڑا ملعون اور غضب خداوندی کو دعوت دینے والا عمل ہے، جس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ماشاءاللہ بلال صاحب، اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ بے شک بے شک۔ تو کیا بلال صاحب مسلمانوں کو ظالم حکمرانوں کے ساتھ جہاد کا علم بلند نہیں کرنا چاہیے؟ اگر وہ ظالم حکمرانوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو اس کی حدود کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف کسی حکمران کا ظالم ہونا اس بات کا جواز پیدا نہیں کرتا کہ اس ظالم حکمران کے خلاف مسلمان یا مسلمانوں کے چند لوگ مسلح ہو کر اس ظالم حکمران کے خلاف اعلان بغاوت کر دیں۔ یہ بالکل نہ تو قرآن کا فلسفہ ہے، نہ حدیث کا فلسفہ ہے۔ ظاہری بات ہے، عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، قرآن پاک اور حدیث پاک تو میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جب چند لوگ مل کر حکومت میں سے کسی ظالم یا کسی فاسق یا کسی برے، کسی کرپٹ حکمران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ حکمران کے پاس تو بہت سارے آلات و اسباب ہوتے ہیں، بالکل، اس کے پاس بہت ساری فوجیں ہوتی ہیں، بالکل، اس کے پاس قانون کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں عام طور پر جب چند لوگ اٹھتے ہیں اور تبدیلی کے نام پر ایک بغاوت کھڑی کر دیتے ہیں، تو چند لوگوں کا اٹھنا، اس سے خون ریزیاں تو ہوتی ہیں اور تاریخ میں ہوئی بھی ہیں، اس سے قتل و غارت تو ہوتی ہے، لیکن بالکل بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی، اور یہ ان کا فعل
بغاوت کی ایک صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اب اس میں یہ بات قابل غور رہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے ان کا یزید پلیت کے خلاف اٹھنا یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ان کا یہ عمل مبارک یہ مبنی بر حق تھا۔ بے شک ان کا یہ خروج یہ بغاوت نہیں تھی، کیونکہ اس میں بغاوت میں اور اس کے بادشاہ کے خلاف ایک جس طرح امام حسین کا اقدام تھا اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ جس وقت سیدنا امام حسین اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر اٹھے تھے اس وقت تک ابھی یزید کی حکومت جو تھی وہ پوری دنیا اسلامیہ میں تسلیم نہیں ہوئی تھی۔ بالکل ایسے ہی ابھی اس کی حکومت جو تھی اس کا نفاذ نہیں ہوا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت سارے صوبے، بہت سارے ممالک، بہت سارے خطہ ارض مسلمانوں کے ایسے تھے جنہوں نے اس کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ بالکل اس لیے سیدنا حسین کا اس وقت ٹرانسفارمیشن کے لیے، تبدیلی کے لیے اٹھنا وہ نہ تو خروج تھا اور نہ ہی بغاوت تھی، وہ ان کا اقدام جو تھا وہ مبنی بر حق تھا۔ تو بلال صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ جس گروہ نے شہید کروایا تھا ان کا ہی قبضہ تھا مدینے پہ، تو انہوں نے ہی پھر حضرت علی کو آگے کھڑا کیا، کچھ لوگوں نے ان کی بیعت کی، تو پھر حضرت امیر معاویہ کا ان کے خلاف اٹھ جانا کیا یہ بغاوت ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، کیونکہ انہوں نے ان کی حضرت علی کی بیعت نہیں نہ کی، انہوں نے اپنی حکومت علیحدہ بنائی، کیا یہ بغاوت ہے؟ نہیں، ان کی حکومت جو تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع میں کوئی حکومت کا دعویٰ نہیں تھا، نہ ہی وہ حکومت کے داعی تھے۔ اس بات کو بالکل آخری دائرے میں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ شروع میں ہی ان کا حکومت کا یا حکومت کو قبول نہ کرنے کا یہ شروع میں ہی ان کا نقطہ نظر نہیں تھا کہ میں بالکل اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں سیدنا علی کی بیعت نہیں کر رہا، یہ نہیں تھا۔ اصل میں شروع میں معاملہ جو تھا وہ قصاص عثمان کا تھا، بعد میں حکومت کے معاملات جو تھے وہ پھر بعد میں پیدا ہونے لگے۔ تو اب میں یہ بات جیسے میں واضح کر رہا تھا، یہ بات ایک جملہ معترضہ کے طور پر آ گئی، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ چند لوگوں کا حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا یہ بغاوت ہے، بالکل، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بغاوت نہیں ہے۔ یہ بغاوت اس لیے نہیں ہے کہ یزید کی حکومت نافذ نہیں ہو چکی، ابھی قائم نہیں ہوئی تھی، ابھی بہت سارے صوبے جو تھے وہ اس کی بیعت وہ اس کی بیعت کا دعویٰ نہیں بھرتے تھے اور وہ حضرت امام حسین کو چاہتے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے ابن زبیر ہوں یا امام حسین ہوں، ان کا یزید کے خلاف اٹھنا خروج نہیں تھا۔ اب آپ کا یہ سوال کہ اگر کچھ لوگ اٹھتے ہیں تو ان کا دین میں کیا مقام ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، انہیں پھانسی دی جائے، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں اور پھر انہیں زمین سے، ملک سے جلا وطن کر دیا جائے۔ اس جو آیت میں ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو خدا اور رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں، تو یہاں پہ خدا اور رسول کے ساتھ لڑنے کا جو مفسرین نے مفہوم بیان کیا وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے کسی چھوٹے سے گروہ کا اٹھ کھڑے ہونا اور بادشاہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دینا، بادشاہ کے خلاف اعلان جنگ کر دینا اور ملک کے اندر فساد پھیلا دینا، سڑکیں روک لینی، سڑکوں کے اوپر لوگوں کو قتل و غارت شروع کر دینی، مختلف علاقوں میں فسادات مچا دینے، تو یہ بغاوت کہلاتا ہے، جس کو قرآن نے محاربہ کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے، اور ان کی سزا بڑی سخت، قتل، پھانسی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جانے اور بالآخر پھر کیا کرنا کہ انہیں جلا وطن کر دینا۔ لیکن اور یہ تو قرآن پاک میں ہے ایسے لوگوں کا کہ جب ایک حکومت قائم ہو چکی ہو، بادشاہ چاہے ظالم ہو چاہے فاسق ہو، لیکن اس کے خلاف قرآن اور حدیث اس طرح چند لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے فساد بپا کر دینے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اس سے خون ریزی ہوتی ہے، لیکن تبدیلی واقع
نہیں ہوتی. لیکن اگر پوری امت ہی اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو, اگر پوری قوم اٹھ کھڑی ہو یا اکثریت اٹھ کھڑی ہو, تو ایسے حالات میں اس ظالم بادشاہ کو تو ایک دن کے لیے بھی تخت حکومت پر بیٹھنے کو برداشت کرنا, یہ مسلمانوں کو اس کا حکم نہیں ہے. اگر مسلمانوں کی اکثریت, اگر مسلمانوں کی اجتماعیت اس بات پر متفق ہو جائے تو انہیں یقیناً بادشاہ کو, ظالم بادشاہ کو ظلم سے روکنے پر مجبور کرنا چاہیے. لیکن اگر مسلمانوں کی اکثریت اس بات پر مجتمع ہو جائے اور پوری دنیا اسلامیہ, وہ پورا ملک جو ہے وہ ظالم اور فاسق حکمران کو تختہ اقتدار سے اتارنے کے لیے جمع ہو جائے, تو پھر تو اس کا ظلم اور اس کا فسق جو ہے اس کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر یہ بڑی خاص بات ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کو بالکل اچھی طرح واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ کب بادشاہ کے خلاف پھر اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. ایک حدیث پاک ہے, اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الفتن کے اندر حدیث نمبر 6647 نمبر کے تحت بیان کیا. حضرت جنادہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے گئے. اب حدیث کافی طویل ہے, تو کہتے ہیں انہوں نے ہمیں کافی باتیں سنائی. ان میں سے ایک یہ بھی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ بادشاہ, فرمایا الا ان تروا کفرا بواہن, کہ جب بادشاہ کفر بواہ یعنی ننگا کفر کرتے, بالکل واضح طور پر بادشاہ کافر ہو جائے, بالکل کفر کر دے, کفر اختیار کر لے, اس کا کفر مخفی نہ ہو, اس کا کفر بالکل اعلانیہ کفر ہو, تو کہتے ہیں کہ اس وقت پھر تم بادشاہ کے خلاف کیا کرو, بغاوت کر دو. یہ ایک اسلامک سٹیٹ کے بادشاہ کے لیے, یہ اسلامک سٹیٹ کے بادشاہ کے لیے کہ جب وہ کفر بوا کرے, یہ اصطلاح ہے کہ جب وہ ننگا کفر کر دے تو پھر مسلمانوں کو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے, چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو. انہیں پھر کیونکہ وہ کافر ہو چکے, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا جو عہد تھا اس کی حکومت کا, وہ تھا خدا اور رسول کے نام پر, وہ ہمارا بادشاہ تھا. کیونکہ ہمیں اطاعت امیر, اطاعت بادشاہ خدا اور رسول کے نام پر ہم عہد لیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی امت کے ساتھ عہد ہے کہ بادشاہ جب تک تمہارے مسلمان رہے تم ان کی اطاعت کرو. اب ظاہر ہے وہ معصوم تو نہیں ہوگی, ان میں غلطیاں ہوں گی, ان میں خرابیاں ہوں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن جب وہ ننگا کفر اختیار کریں تو پھر جب تم یہ دیکھو اور پھر تمہارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے, کوئی تعویل نہ رہ جائے ان کے کفر کی, اور ان کا کفر اور کوئی چارہ نہ ہو, یعنی ان کے کفر میں تم تعویل نہ کر سکو, یہ نہ کہہ سکو کہ بھائی یہ کافر تو نہیں ہے, اصل میں یوں ہوا ہے تو اس نے ایسے کر دیا. لیکن جب ان کا کفر واضح ہو جائے, کوئی تعویل نہ ہو سکے, اس کے خلاف خروج. ماشاءاللہ آپ نے بڑے احسن طریقے سے اس کو واضح کیا. بلال صاحب میرا اگلا سوال ہے کہ ہم نے ایک حدیث سنی تھی جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے, جس شخص نے دین کا ایک باب سیکھا گویا اس نے 80 سال کی نفلی عبادت کا ثواب حاصل کیا. تو حضرت معلوم یہ کرنا ہے کہ دین کے ایک باب سے کیا مراد ہے؟ ہاں, یہ اصل میں 80 سال کی عبادت والے جو آپ نے الفاظ بولے ہیں نا, جی, ان الفاظ سے تو میری نظر سے یہ روایت نہیں گزری, لیکن اس سے ملتی جلتی جو ایک روایت ہے جس میں اس جیسے ہی الفاظ ہیں, جی, وہ صحاح ستہ میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں بیان کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا, آپ نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے ابو ذر سن کہ اگر تو ایک آیت سیکھے تو وہ تیرے لیے 1000 نفلوں سے بہتر ہے, اور اگر تو صبح گھر سے نکلے اور علم کا ایک چیپٹر سیکھے, ایک باب سیکھے, تو پھر کیا ہے, تو چاہے تجھ پر اس علم پر چاہے تجھ سے عمل ہو سکے یا نہ ہو سکے, لیکن تو علم کا ایک باب سیکھ لے, صبح گھر سے نکلے. تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو وہ تیرے لیے 1000 رکعت
نفل سے افضل ہے. تو اصل میں علم کا ایک باب سیکھنا، اس کے ساتھ جو الفاظ عام روایات میں آئے ہیں، جیسا کہ میں نے ابن ماجہ کی یہ حدیث نمبر 219 آپ کے سامنے پڑھی، اس میں یہ ہے کہ جس نے علم کا ایک باب سیکھا یہ اس کے لیے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. 60 سال کی عبادت کے الفاظ مجھے نہیں ملے. اور ایک باب کے بارے میں آپ کا یہ کہنا کہ ایک باب کون سا، وہ کون سا ایک باب ہے؟ کون سا ایک باب عام طور پر لکھا ہے کوئی ایک باب، کوئی ایک باب، یعنی کوئی ایک مسئلہ، جی، کوئی ایک دین کا ایک حصہ، کوئی بات، کوئی بھی جس کا تعلق ہدایت کے ہو، جس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہو، جس کا تعلق ایمانیات کے، جو بھی فرماتے ہیں ایک دین کا ایک باب، ایک چیپٹر سیکھ لے تو یہ اس کے لیے 1000 رکعت نفل سے افضل، چاہے وہ بندہ اس کو اپلائی کرے یا نہ کرے، جب اپلائی کرے یا نہ کرے، کیونکہ توفیق، علم کی توفیق جب اللہ نے دے دی ہے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے عمل کی توفیق بھی دے گا انشاءاللہ. بلال صاحب، ہم کیسے علم حاصل کریں کہ ہمارا حصول علم ہی عبادت بن جائے؟ ہاں جی، حصول علم عبادت بن جائے، اس کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی علم اور اہل علم کی فضیلت آئی وہاں سے دین کا علم مراد ہے. بالکل. اور باقی یہ جو دنیاوی علم ہے جس طرح جو ہم سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ فنون کے درجے میں، یہ آرٹس ہیں، ٹھیک ہے، علم کا جی نہیں ہے یہ، نہیں علم انہیں کہہ دیتے ہیں، مجازن انہیں بھی علم کہتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا اس کے اندر لفظ علم آتا ہے نا؟ جی، علم کی فضیلت بھی آتی ہے. بالکل. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے، دین کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا علم جو دین کے ساتھ، جو دین کے ساتھ وابستہ ہو، ٹھیک ہے. ورنہ تو علم آپ ہر برائی کے علم کو بھی علم کہتے ہیں. بالکل. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جہاں علم اور اہل علم کے فضائل بیان کیے گئے ان میں کون سا علم مراد ہے؟ سوال یہ ہے، کیا اسے دینی مراد ہے؟ کیا اسے دینی مراد ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتح الباری ہے نا ان کی بک، جو بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم سے مراد دینی علم ہے، ہدایت کا علم ہے، ایمان کا علم ہے، ورنہ باقی علوم تو کفار کے پاس بھی بہت ہے. اگر آپ صرف علم ہی کی تعریف، یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ اہل علم کے لیے پانی کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کفار اور مشرکین کے لیے کرتی ہیں؟ وہ تو اس علم میں ہم سے بھی بڑے ہوئے. بالکل. تو اور جس طرح اللہ کے رسول اللہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے قیامت کے نزدیک جو ہے وہ علم کم ہوتا جائے گا، علم کم ہوتا جائے گا اور جہالت بڑھتی جائے گی. اب اس سے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اگر یہی علم مراد ہے، دنیاوی علم، وہ تو بڑھ رہا ہے. بالکل، وہ تو بڑھ رہا ہے. حالانکہ رسول اللہ کہتے ہیں قیامت کے قریب علم کم ہوگا، تو حالانکہ یہ علم تو بڑھ رہا ہے. تو پھر وہ کون سا علم ہے جو کم ہوتا جا رہا ہے؟ وہ ایمانیات کا علم ہے. بالکل. وہ حق کا علم ہے، وہ خدا کا علم ہے، میرے پروردگار کا علم ہے، جس کے ساتھ میری عبادات وابستہ ہیں، جس کے ساتھ میری نجات وابستہ ہے. تو ایک بات تو یہ واضح ہونی چاہیے. اسی طرح پھر ایک کتاب ہے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ، ان کی کتاب الفقی والمتفقہ، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ جو دین کا علم ہے، جہاں پہ قرآن و حدیث میں علم کا مطلب ہے، اس سے مراد علم ہے نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، حلال کا ہے اور حرام کا ہے. اور اسی طرح عبداللہ ابن مبارک، ان کی روایت بھی خطیب بغدادی کی کتاب الفقی والمتفقہ کے اندر ہے. تو وہ کہتے ہیں ابن مبارک کہتے ہیں کہ یہ جو علم تم بولتے ہو نا، علم اور جس علم کی فضیلت بیان کرتے ہو اور سنتے ہو، اس علم سے مراد الہیات کا علم ہے، خدا کا علم ہے، رسول کا علم ہے، کتابوں کا علم ہے، انبیاء اور رسل کی تعلیمات کا علم ہے. باقی آپ کا یہ سوال کہ ہم کیسے علم حاصل کریں کہ ہمارا علم جو ہے وہ عبادت بن جائے، تو اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیاوی علوم جو جائز ہوں، دنیاوی علوم جو جائز ہوں، جو انسان کی فلاح بہتری کے لیے استعمال ہوں، اگر ان کو بھی کوئی صحیح نیت سے حاصل کرے، ان کو بھی صحیح نیت سے پھیلائے، اور ان کو بھی صحیح نیت سے دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے، تو یقیناً اللہ کی رحمت سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس پر بھی اللہ ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بلال صاحب. میرا اگلا سوال ہے کہ سیکولرزم کیا ہے اور اس کا ارتقاء کیسے ہوا؟ ہاں، سیکولرزم کے بارے میں جو بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ برطانوی ایک مصنف تھے، برطانوی برٹش ایک مصنف تھے، ان کا نام تھا جارج جیکب ہولیوک.
جارج جیکب ہے ہالیوڈ انہوں نے 1851 میں فرسٹ ٹائم یہ ٹرم استعمال کی تھی جی، سیکولر ہاں انہوں نے فرسٹ ٹائم اس کی یہ ٹرم کو استعمال کیا. اب آپ کا یہ سوال کہ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کو آپ ریاستی اور حکومتی معاملات سے جدا کر. صحیح، ٹھیک، یعنی ایک طرف کیا ہو مذہب کا عمل دخل ہو سیاست میں، جی، یعنی مذہب کی پیراداری ہو سیاست پر، آپ کی کوئی سیاست، آپ کا کوئی سیاسی قدم آپ کو کبھی بھی تعدی پر مجبور نہ کرے، ظلم پر مجبور نہ کرے. آپ کا کوئی اقدام ریاستی اور سیاستی ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے ملک کو تو خوشیوں سے منور کرے لیکن کئی ممالک کے اندر اندھیرا جو ہے وہ پھیلا دے. تو مذہب تو ظاہری بات ہے سیاست کے اوپر بھی حکمرانی کرتا ہے. بالکل، مذہب جو ہے وہ سیاست کی حدوں پر پیراداری کرتا ہے. بالکل ٹھیک، اور پیرا دیتا ہے کہ کہیں حدود سے باہر نہ نکلے سیاست. بالکل. اب اس کے بالکل اپوزٹ جو نظام ہے وہ ہے سیکولرزم. ہاں، سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم یہ ہے کہ مذہب کو آپ سیاست سے جدا کر دیں. تو یہ وہی آپ نے جو پچھلی میں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ وہ اس طرح ہے. تو بلال صاحب، کیا مسلمانوں میں بھی سیکولر سوچ کے مفکرین موجود تھے جنہوں نے اس سوچ کو پھیلانے میں تقویت بخشی؟ بالکل. آپ کو یہ بات اچھی طرح واضح ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو یورپ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے 16ویں صدی عیسوی جی یعنی 16 سینچری جی سی ای کرسچن ایرا جی 16ویں صدی عیسوی میں جب اسلام کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف ہوا اور اسلام کی جو اسپین میں جب اندلس میں مسلمان جو تھے وہ اپنے علم اور ترقی کے اعتبار سے نصف النہار پر تھے، اس وقت آٹمن امپائر، ہاں ڈیورنگ دی ایرا آف آٹمن امپائر، یس. تو اس وقت یورپ جو تھا اس وقت اندھیرے میں جی. اس وقت یورپ نے یہ سوچا، مغرب میں یہ ایک عام تاثر پایا جانے لگا کہ ہماری انگریزوں کی یا باقی انگلش جو ہیں جو باقی یورپی ہیں ہماری تنزلی جی کی شاید سب سے بڑی وجہ کرسچینٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے 16 سینچری میں کرسچینٹی سے ہاتھ اٹھا لیے، کرسچینٹی کو الگ کر دیا، اسٹیٹس کو الگ کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ شاید ہم اس وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں. یہی بات کہ انہوں نے مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہب کو سیاست سے 16 سینچری میں انہوں نے الگ کر دیا. اور پھر ان میں جو مین سٹریم پر فرنٹ لائن پر جو لوگ آئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا تو مذہب کو کیا. مثال کے طور پر ان میں ڈارون ہے. ڈارون کا نظریہ جو تھا وہ خالص جو تھا وہ سیکولرزم پر مبنی تھا. صحیح. آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ڈارون جو تھا وہ تو خدا میں بلیو کرتا تھا. بھئی ہم کہتے ہیں خدا میں بلیو تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن خدا میں بلیو کرنا اور خدا کو ریاستی معاملات میں اس کا عمل دخل سمجھنا یہ بالکل دو الگ باتیں. مین کہ اس کے جو فالوور ہیں وہی اسے ایز اے ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. تو اس نے جو ایوولوشن کی تھیوری پیش کی جی تو یہ بھی خالص سیکولرزم پر مبنی تھی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو سگمنڈ فرائیڈ آیا، اس نے تحلیل نفسی کا نظریہ پیش کیا، نظریہ جنسیت پیش کیا. زان پال سارتر آیا، اس نے جو تھا وجودیت کا ایک تصور پیش کیا. اس کے بعد ایڈم اسمتھ آیا، ایڈم اسمتھ نے پھر کیپٹلزم کا سرمایہ دارانہ نظام کا پیش کیا کہ بس تمہارے پاس سرمایہ ہونا چاہیے، اخلاقیات اور مذہب کو چھوڑو، تمہارے پاس پیسہ ہونا چاہیے جیسے بھی ہے. اس کے بعد پھر مارکس آیا، کمیونزم کا فلسفہ لے کر آیا، کارل مارکس. تو یہ تمام جو لوگ میں نے گنوائے ہیں انہوں نے سیکولرزم کو بڑا مضبوط کیا ہے یورپ کے اندر، یورپی ممالک کے اندر، مختلف مغربی ممالک کے اندر. اور پھر اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پھر مسلمان اس فلسفے سے کیسے مروب نہ ہوتے؟ اور ہمیں بھی بڑے بڑے آپ کا یہ سوال کہ جی مسلمانوں میں پھر کون کون سیکولر پیدا ہوئے، کون اس بات کے دائی تھے کہ مذہب اور اسٹیٹ کو الگ کر دیا؟ بڑے بڑے نام ہیں. کمال اتا ترک کا نام کون نہیں جانتا؟ سر سید کا نام کون نہیں جانتا؟ طاہا حسین کا نام کون نہیں جانتا؟ اسی طرح علی پاشا کو کون نہیں جانتا؟ غلام احمد پرویز کو کیوں نہیں جانتا؟ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو سیاستی امور میں
मजहब की दखल अंदाजी को दुरुस्त नहीं समझते थे और इस बात की प्रीच भी किया था। तो फिर बिल्कुल यही वजह है कि बहुत सारी इस्लामिक स्टेट्स भी इस्लामिक होने के बावजूद भी सेकुलर स्टेट्स हैं। बिल्कुल सेकुलर हैं, बहुत सारी सेकुलर। लाइक जैसे टर्की आपने बताया कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, बिल्कुल वो तो उनका हीरो ही है ना। बिल्कुल हीरो। इसी वजह से वो उनकी नाम की इस्लामिक स्टेट है तो वो सेकुलर स्टेट ही। सही, माशाल्लाह आपने बड़े एहसन तरीके के साथ इसको वाज़ेह किया। बिलाल साहब, कहा जाता है कि हज़रत अमीर मुआविया की फजीलत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी कोई भी हदीस दुरुस्त नहीं। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि लेकिन इमाम बुखारी ने सही बुखारी में सहाबा के फ़ज़ाइल बयान करते हुए जो बाब कायम की उनमें उन्होंने मनाकब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जैसे मनाकब सैयदना उमर फ़ारूक, मनाकब सैयदना उस्मान गनी। लेकिन जब उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया का जिक्र किया तो उन्होंने तज़किरा अमीर मुआविया ये पेश किया, मीन के तज़किरा इमाम हज़रत अमीर मुआविया ये बयान किया, यानी उन्होंने मनाकब का लफ्ज़ नहीं। बिल्कुल, उन्होंने मनाकब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जिसके मानी भी फजीलत के हैं। फजीलत के ये बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सही बुखारी में हमें जा बजा मिलता है कि मनाकब अबू बकर, मनाकब उमर, मनाकब उस्मान, मनाकब सैयदना अली और दीगर साहबा के मनाकब मिलते हैं, और उनके अंदर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी अहादीस भी मिलती हैं, और उनकी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जो फजीलत बयान फरमाई थी वो भी मिलती है। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया पर जब उन्होंने चैप्टर का उन्वान कायम किया तो उन्होंने लिखा बाब ज़िक्र मुआविया, हज़रत मुआविया का जिक्र, उनका तज़किरा। तो बात यह है कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल नहीं है या अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिरे से दीन में अज़मत ही कोई नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बात बताता चलूँ कि अगर आप सही बुखारी के इसी चैप्टर को देखें जो फ़ज़ाइल सहाबा है, जिसमें सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल है, तो यहाँ पे सिर्फ अकेला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ज़िक्र मुआविया नहीं है, हज़रत मुआविया का तज़किरा, बल्कि और भी सहाबा हैं जिनके ऊपर इमाम बुखारी ने यही लिखा है और उनके नीचे फिर हदीस भी लिखी है। तो ज़िक्र मुआविया लिख देना और मनाकब मुआविया ना लिखना, तो इससे हरगिज़ ये बात साबित नहीं होती कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत नहीं है या उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं है। देखें, बात यह है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल की ये हदीस है, तिरमिज़ी में है, इमाम तिरमिज़ी उसके पर सेहत का हुक्म लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया था, दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियम व महदिया, कि या अल्लाह अमीर मुआविया को हादी भी बना और महदी भी बना, यानी वो हिदायत याफ्ता भी हो और उनसे लोगों को हिदायत मिले। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी वो हादी भी है, महदी भी है। तो जिसके बारे में आपने ये इरशाद फरमाया वो क्यों हादी और महदी नहीं हो सकता, तो यकीनन उनका सहाबी रसूल बन जाना यही बहुत बड़ी फजीलत है। और उनके बारे में कुछ रिवायात और भी हैं, जिस तरह मैंने ये तिरमिज़ी शरीफ की आपको रिवायत सुनाई। बाकी आप फिर ये अगर तसव्वुर कायम किया जाए कि नहीं हजूर के हर सहाबी के बारे में रिवायत हो, तो अगर ये मयार रखा जाए तो फिर बहुत से सहाबा ऐसे हैं जिनके हमें सिर्फ नाम ही आते हैं, ज़बान रिसालत से उनकी कोई फजीलत साबित नहीं। तो क्या लोग इस बात को भूल जाते हैं कि महज हालत ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा वद्दुहा को देखना और इसी हालत ईमान से इस दुनिया से रुखसत हो जाना, और फिर खुदा का ये वादा कि कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, कि मैंने हुजूर के तमाम सहाबा के साथ भलाई का वादा किया है, ये फजीलत मिल जाना, मेरा ख्याल है कि कौनैन की फजीलतें और आम लोगों की फजीलतें मिलकर भी इस फजीलत का मुकाबला नहीं कर सकते। माशाल्लाह बिलाल साहब, तो ये एतराज़ कि हज़रत अमीर मुआविया की फजीलत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी कोई भी हदीस दुरुस्त नहीं, क्या ये बातिल है ये दावा? बिल्कुल, देखें मेरी बात सुने, अगर इस दावे की तरह ही लिया जाए तो फिर भी इससे जो लोग निकालना चाहते हैं वो नहीं निकल सकता। लेकिन आम किताबों में ये जुमला लिखा है कि अमीर मुआविया के बारे में रसूल अल्लाह से कोई सही रिवायत नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब मुहद्दिसीन या अहले इल्म जब ये कहते हैं कि सही नहीं है, तो भाई सही कहने से हसन की नफी तो नहीं ना होती। बिल्कुल, जब कहा जाए कि सही नहीं है तो ठीक है, हसन तो हो सकती है जी। और फिर दूसरी बात यह है कि सही भी काबिल कबूल है, हसन भी काबिल कबूल है। और जब कहा कि सही नहीं है, इसका मतलब है कि आला दर्जा जो एक मयार है फन हदीस में,
اگر کوئی اس روایت پر اس مرلے اس فن پر اس معیار پر پوری نہیں اتری جی تو صحیح کی نفی کرنے سے یاد رکھنا چاہیے کہ حسن کی نفی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے حسن ہو, اور حسن تمام محدثین کے نزدیک قابل قبول ہے. اور پھر میں آخری درجے میں بھی آ جاؤں تو کہوں کہ جی ضعیف ہوگی, تو پھر بتائیے کیا محدثین کا یہ اصول نہیں ہے کہ وہ روایت جو فضائل اعمال میں ہو, یعنی اس سے کسی عمل کی فضیلت ظاہر ہو, یا وہ جو کسی ہستی کے مناقب میں ہو, اس کی شان میں ہو, تو وہاں پر تو ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے. تو ضعیف احادیث بھی موجود ہیں اور حسن احادیث بھی موجود ہیں, اور ہمیں ان پر ایمان کرنا چاہیے, اعتماد رکھنا چاہیے. بے شک ماشاءاللہ آپ نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ اس کو واضح کیا. بلال صاحب, نماز جمعہ کی سنتے ترک کرنا کیسا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی جمعے کی جماعت ہوتی ہے تو بہت سے لوگ, ابھی دعا بھی نہیں ہوئی ہوتی تو بہت سے لوگ مسجد کو چھوڑ کے گھروں کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کے بارے میں جو فقہا نے بیان فرمایا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جمعے کی پہلی 4 رکعتیں جو ہیں وہ تو سنت موقدہ ہے. پھر جمعے کے 2 فرائض جو ہیں وہ تو فرض ہیں, وہ بھی بالکل. اس کے بعد فقہ حنفی میں جو فقہائے کرام کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں جو جمعے کے 2 فرائض کے فوراً بعد پڑھی وہ تو سنت موقدہ ہیں, یعنی وہ لازمی ہے. ان کے بعد جو 2 ہیں غیر موقدہ, وہ موقدہ تو نہیں ہے, لیکن انہیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے. کچھ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ موقدہ کے قریب لیکن موقدہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ان 2 کے بارے میں گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. تو آپ اگر جمعے کی 2 فرائض پڑھیں, اس کے بعد 4 سنتیں ادا کر لیں تو جو ضروری معاملہ ہے وہ ہو جائے. اور اگر اللہ توفیق دے تو پھر باقی 2 بھی پڑھ لیں, اور پھر نوافل بھی پڑھیں, جتنے بھی پڑھیں, اللہ قبول کرنے والا. بے شک. تو بلال صاحب, ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ جمعہ کے خطبے کے دوران کچھ لوگ پہلے ایسے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں, پھر امام صاحب جب آدھا خطبہ پڑھتے ہیں پھر وہ ایسے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. اس عمل کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اگر تو اس عمل کے بارے میں نقطہ نظر سے مراد یہ ہے کہ کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے, تو حدیث میں ہمیں یہ عمل نہیں ملتا کہ پہلے خطبے کے دوران انسان تشہد کی حالت میں ہاتھ باندھ دے اور دوسرے کی دفعہ ہاتھ کھول دے. ہمیں احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے احادیث طیبات سے ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اسے کم از کم اس عمل کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو واضح کیا. تو بلال صاحب, اونٹ کے لعاب اور اس کے پسینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اونٹ کا لعاب جو ہے وہ پاک ہے. اونٹ کا لعاب جو ہے وہ پاک ہے, لیکن وہ جو جگالی کرتے ہیں, جگالی جس کو کہتے ہیں, جگالی کرتے ہیں, منہ سے جاگ نکلتی ہے, وہ پاک نہیں ہے. وہ اگر کپڑوں کے ساتھ لگ جائے گی تو کپڑے ناپاک ہو جائیں. لیکن اگر لعاب جو ہے, یعنی جو تھوک ہے, جو پانی ہوتا ہے منہ میں, وہ اگر لگ جائے گا وہ پاک ہے, اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. اور باقی جگالی جو ہے وہ ناپاک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات وہ بھی واضح ہونی چاہیے کہ اونٹ کا جو پسینہ ہے وہ بھی پاک ہے. اونٹ کا پسینہ بھی پاک ہے. ماشاءاللہ. بلال صاحب, سیدنا عثمان غنی بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے. بڑا مشہور واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے سیدنا عثمان غنی تشریف لاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی پوزیشن کو درست کر لیتے ہیں. مین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے شرم کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے دوسرے بھی صحابہ آتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے ہیں بالکل ویسے بیٹھے رہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی سے اتنی زیادہ شرم کیوں کرتے ہیں؟ اس حدیث میں موجود ہے نا, اس حدیث جواب بھی موجود ہے. وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے پوچھا کہ یا رسول خدا, ابو بکر آئے اور لوگ آئے اور صحابہ کرام آئے, تو آپ کی جو پنڈلی مبارک تھی وہ اس پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, لیکن آپ نے اس کو درست نہیں کیا. لیکن جیسے ہی حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے ستر کو, اپنی پنڈلی مبارک کو آپ نے اس کو ڈھانپا. تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب دیا تھا, وہ آپ کے سوال کا جواب ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میں کیوں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ہم تو ان کا لقب ہی یہ بولتے ہیں کہ کامل الحیاء والایمان, جو حیا میں بھی کامل تھے,
ایمان میں بھی کامل تھے. اور اگر کبھی آپ ان کا تذکرہ اٹھا کر دیکھیں, آپ اگر احادیث کی بک دیکھیں, مثال کے طور پر مسند احمد ابن حنبل کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جو صحابہ کرام کے شاگرد جی وہ بیان فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیا بات تھی حضرت عثمان کی کہ حضرت عثمان بند کمرے میں ہوتے, دروازہ بھی بند ہوتا تو اس کمرے میں بھی آپ سارے کپڑے اتار کر نہیں نہاتے تھے, آپ بند کمرے کے اندر بھی آپ پاجامہ پہن کر ہی نہاتے تھے, اور وہ اللہ سے بھی اور اللہ سے شرم کرتے تھے, اللہ سے حیا کرتے تھے کہ بند کمرے میں چلو مجھے اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن میرا خالق جو ہے اس سے تو کوئی چیز اوجھل نہیں, اس لیے آپ بند کمرے میں بھی آپ نے کبھی کپڑے اتار کر غسل خانے میں بھی نہیں نہائے. تو بتائیں کہ جو شخص خدا سے اتنا حیا کرتا ہے اور اگر اللہ کے فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حیا کرے تو اس میں کوئی استعجاب نہیں, اور اس میں کوئی عقلی اور علمی طور پر کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں. اور اس طرح ایک جو بک ہے نا امام ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء, اس میں یہ مروی ہے, محدثین نے لکھا ہے, امام ابو نعیم لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ایسے آدمی تھے جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کفر و شرک کے زمانے بھی کبھی شراب نہیں پی, کبھی بت کو سجدہ نہیں, سبحان اللہ, کبھی انہوں نے زنا نہیں کیا, اور پھر اسلام لانے کے بعد جس ہاتھ کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. اللہ اکبر. نزاکت طبی کا یہ حال ہو, جن کی طبیعت پاک کا یہ حال ہو, جن کی روح کی پاکیزگی کا یہ حال ہو, ان کی پھر عظمت کو واضح کرنے کے لیے, ان کی عزت اور شان کو واضح کرنے کے لیے, ان کے حقیقی مقام کو واضح کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں. بہت بہت شکریہ بلال صاحب, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا. ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ اس ویڈیو کو البرہان اسلامک میڈیا پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اس ویڈیو کے بارے میں سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا, آپ کے سوالات کو اگلے سیشن میں شامل کر لیا جائے گا. کسی نے خوب کہا ہے, اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, نا حق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. لیجئے اجازت دیجئے اپنے میزبان وقاص علی کو. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.